آخری سوال جو یہ ہے کہ ایک سید جری حیدر نامی ایک شخص ہے، وہ روافظ کی طرف سے، آپ نے اس کے کلپ کا جواب بھی دیا تھا، تو اس نے معاذ اللہ ہمارے اکابرین کی غلطیاں واضح کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میں نے جب اس شخص کی جس کا نام جری حیدر ہے اور المعروف خیر طلب، یہ شخص جب سب سے پہلے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لکھ کر جو ہے وہ پوسٹ جو ہے اس کی طرف سے اپلوڈ ہوتی رہیں، تو میں نے کہا کہ وہ بندہ کون ہے، وہ سامنے تو آئے، اس کی تصویر تو وہ سامنے، پتہ تو چلے کہ یہ ہے کون، تو پھر ہم دیکھیں کہ اس بندے کی علمی اوقات کیا ہے اور پھر آگے بات کی جائے۔ تو موصوف جب سامنے آ گئے تو موصوف نے پہلے بھی بہت سی چالیں چلی تھی جس سے ہم بالکل واقف ہیں، یہ نہ سمجھیے گا آپ کہ ہم واقف نہیں، تو ہم بالکل واقف تھے، لیکن بہرحال یہ جب سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ زرق جو رافضی ہے اور ممتاز رافضی، زرق بھاگ گیا تھا اور ممتاز مان گیا تھا، ان دونوں کو دھول چٹانے کے بعد جب ایران تک چیخیں نکلی تھی روافظ کی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کئی لیٹرز ہم تک پہنچے اور کئی فونز جو ہے فون کالز ہمیں آئی کہ آپ نے ان سے کیوں مناظرہ کیا ہے، وہ تو ان کی علمی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اور شیعت کے اندر ہی یعنی ان کو شیعت سے ہی باہر نکال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک لیٹر ان کے مرکز کی طرف سے ہمیں لکھا گیا کہ ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب یہ منہ کی کھاتے ہیں تو پہلے تو شیعت کے ساتھ تعلق ہی تعلق تھے، پہلے ہم کہتے رہے کہ ان کو چپ کروا لو، ان کو چپ کروا لو، اس وقت کوئی نہیں بولا، تو جب مناظرے کے اندر ان کو ہم نے دھول چٹائی اور ان کی علمی اوقات ہم نے واضح کی کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے علماء کا نام لیتے ہیں، ان کو چیلنجز جو ہے یہ کرتے پھر رہے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ گئی۔ جب ہم نے ان کی علمی قابلیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کی، میں مناظرے کے اندر دونوں کے اعتبار سے میں ان کی دلیل کو باطل کر کے نقص وارد کر رہا تھا، تو اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مناقضہ کر رہا ہوں کہ معارضہ کر رہا ہوں، وہ معارضہ سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے تعریف پوچھ لی کہ تمہیں علم مناظرہ، فن مناظرہ کے لحاظ سے تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں، تو میں نے علم مناظرہ کی تعریف پوچھی، وہ نہیں آتی تھی، میں نے مناقضہ کی تعریف پوچھی، وہ نہیں آتی تھی، میں نے معارضہ کی تعریف پوچھی، وہ نہیں آتی تھی، اور پھر کہنے لگے کہ جی آپ مناظرے کا رخ بدل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سامنے تھی ہمارے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ اب اسی بندے سے بات ہوگی، ورگرنہ تو آج بھی ممتاز رو رہا تھا پچھلے دنوں بھی کہ ہمارے سامنے بیٹھو یہ کرو وہ کرو، زرق بھی روتا رہا کہ ہمارے سامنے بیٹھو یہ کرو وہ کرو، بعد میں پھر لیکن ہم اس لیے نہیں جو ہے وہ دوبارہ ان کے سامنے گئے کہ ان کی قابلیت اتنی نہیں ہے، اور پھر جب یہ منہ کی کھاتے ہیں تو پھر ان کی عوام ویسی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی لو جی ایک بھاگ گیا تھا ایک مان گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شیعت سے ہی خارج ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں جی ممتاز نے یہ کر دیا تھا، زرق نے یہ کر دیا تھا، تو یہ مانتے تو خود ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی اسی ٹولے کا بندہ ہے۔ تو اس وجہ سے موصوف کو میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے کہا اور دوسرے حضرات سے کہا کہ اس کا کوئی کلپ جو ہے وہ ہمیں لا کے دیں تاکہ ہم سنیں اور پتہ چلے کہ اس کی علمی اوقات کیا ہے۔ تو جب موصوف کا کلپ آیا تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، دیکھ کے عبارت نہیں پڑھنی آ رہی، اور پھر انہوں نے جو 40 منٹ کا کلپ ہمارے خلاف بنایا، میں اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ 40 منٹ انہوں نے ضائع کیے، اور عوام الناس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ مناظرے کے اندر ہمارے 40 منٹ، جو مناظرے سے پہلے ہمارے 40 منٹ ضائع کر رہا ہے، وہ مناظرے کے اندر کیا کرے گا؟ مناظرے کے اندر بھی یہی کام وہ کرے گا۔ اب دیکھیں کہ کتنی خیانت کی گئی، اور جو میرا موضوع تھا اس موضوع سے ہٹ کے 40 منٹ ضائع کیے گئے۔ میرا موضوع یہ ہے ہی نہیں تھا کہ غلطیاں نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی ہے، ایسا کوئی میرا موضوع تھا ہی نہیں، بلکہ میرا موضوع تو یہ تھا کہ آپ کی علمی قابلیت ہی اتنی نہیں ہے، تو انہوں نے ساری تقریر اس پہ کر دی کہ جی غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مفہوم ان کے کلپ کا سارے کا یہی تھا۔ پھر اس پہ انہوں نے دلیلیں جو دی وہ یہ کہا کہ جی دیکھیں فلاں جگہ پر امام غزالی نے امام اعظم کے لحاظ سے یہ ذکر کیا، آپ کے فلاں عالم کے لحاظ سے یہ ذکر ہے، فلاں عالم کے لحاظ سے یہ ذکر ہے، تو کیا آپ ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں گے؟ تو میں کہتا ہوں آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس چیز کو کس چیز پہ قیاس کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، تو کیا آپ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مناظرے کو ہم پہ قیاس کر رہے ہیں؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے یعنی اصل کے اعتبار سے نہیں، فرع کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، صرف مناظرے کے اعتبار سے، من کل الوجوہ تشبیہ نہیں میں دے رہا۔ پھر بعد میں کہیں گے کہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاذ اللہ ملانے چلے گئے، کیونکہ جہالت تو ان کے
بالکل بڑے سے لے کے آخر تک سب کے اندر موجود ہے. تو اس وجہ سے میں پہلے واضح کر رہا ہوں کہ من کل الوجوہ میں تشبیہ نہیں دے رہا، بلکہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو قیاس کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو نمرود کی جگہ رکھا اور مجھے جو ہے وہ دوسری جگہ پر رکھنے کی آپ نے کوشش کی، تو یہ تو آپ کا جو ہے وہ مبلغ علمی تھا. تو پھر جو یہاں پر آپ نے قیاس کیا وہ قیاس بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ قیاس کی مکمل شرائط ہوتی ہیں کہ اصل اور فرع کے اعتبار سے شرائط پائی جائیں، مطابقت پائی جائے تو پھر قیاس ہو سکتا ہے. یہاں پر قیاس ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ تھا وہ دلائل عقلیہ کی بیس پر تھا، دلائل نقلیہ کی بیس پہ تو تھا ہی نہیں. اور ہمارا مناظرہ جو ہے وہ دلائل نقلیہ کی بیس پر پہلے ہے، اس پہ پھر جب دلائل قائم ہوں گے اس کے بعد دلائل عقلیہ آئیں گی. تو ہمارا تو دلائل نقلیہ کی جو ہے وہ بیس پر پہلے مناظرہ، اصل مناظرہ، پھر اوپر دلائل عقلیہ آئیں گے. تو وہاں پر کون سا نمرود نے عبارتیں پڑھنی تھی جو اس سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ ہاں تجھے عبارت آتی ہے کہ نہیں آتی، تو یہ کرتا ہے کہ وہ نہیں کرتا. تو اب پھر جو ہے وہ اس کے اندر دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، اور پھر نمرود کی فالوئنگ بہت زیادہ تھی. اس وقت جو مقابل تھا ابراہیم علیہ السلام کے وہ نمرود تھا، بڑا ان کا. تو اب عام تو آپ سارے ہی جماعت کو باطل پہ سمجھتے ہیں، نمرود کے مقابلے میں ساری جماعت کو ہی ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ بڑا لے کے آؤ کہ جب بڑی وکٹ گرے گی ادھر نمرود گرا تو پھر سارا کفر ہی سائیڈ پہ ہو گیا، ادھر آپ کا بڑا گرے گا تو ساری رافضیت سائیڈ پہ ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے قیاس کرنا ہے تو اس صورت کے اندر قیاس کریں آپ. ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی معاذ اللہ آپ کے اندر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے کوئی اس درجے تک کوئی پہنچا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں آپ جو ہے آپ نے خود تشبیہ دی نمرود کے ساتھ اپنے آپ کو. تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ من کل الوجوہ تشبیہ نہیں، میں پھر بھی دے رہا، لیکن اگر آپ نے دی ہے تو آپ بڑا لے کے آئیں تاکہ وہ وکٹ گرے تو پھر پوری رافضیت گرے. آپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، 25 لوگ سننے والے ہیں، اور ہمارے خلاف جب کلپ اپلوڈ کیا اس کے اندر 500-600 بندے آئے سننے کے لیے. تو اس وجہ سے یہ موصوف جو ہے وہ سستی شہرت چاہتے ہیں. جہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے عبارت پیش کی گئی، تو جو عبارت امام غزالی کی کتاب سے پیش کی گئی اسی کے حاشیے کے اندر اس کا جواب بھی لکھا ہوا تھا. اب عبارت تو پڑھنی نہیں آتی تو کیسے حاشیے کے اندر اس کو پڑھ لیتے اور پڑھ کے سمجھ لیتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول ثابت ہی نہیں ہے جس کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور متعدد جوابات علماء نے دیے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اسی بات پر. تو اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی بات ہے کہ وہ قول ثابت ہی نہیں ہے. اگر مان لیا جائے کہ وہ امام اعظم کا قول ہے تو پھر وہ قول ہے نہ کہ کوئی عبارت ہے، پھر عبارت دکھائی جائے. تو قول کے اندر کئی احتمالات ہوتے ہیں کہ اس وقت عوام الناس کے اعتبار سے بھی کلام کیا جاتا ہے. تو عوام الناس اگر گرامر کو سمجھتی ہے تو پھر گرامر کے مطابق کلام کیا جاتا ہے. اگر وہ گرامر کو سمجھتا ہی نہیں تو پھر ان سے کلام تم گرامر کے مطابق کرو گے تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ تو ایک دماغ کے اندر عقل ہو تو پھر سمجھ میں آتا ہے نا. تو اس وجہ سے قول کے اندر تو بہت سارے شبہات اور بھی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح باقی جو ائمہ کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جی فلاں امام جو ہے وہ عربی کے اندر لحن تھا لیکن ان کی کتابیں اتنی تھی. میں کہتا ہوں عبارتیں دکھاؤ جہاں پر بات عبارت کی ہو رہی ہے اور آپ اقوال پہ مسئلے کو لے کے جا رہے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ اجمی ہو، عربی وہ گرامر کے مطابق نہ بولتا ہو، لیکن جب کتاب پڑھے گا تو عربی کے مطابق وہ پڑھ سکتا ہے. جس طرح ہمارے عجم کے علماء آج بھی موجود ہیں کہ جو عربی نہیں بول سکتے اور دوسرا چھوڑیں، عجم چھوڑیں، آج عرب چلے جائیں آپ، عرب بھی گرامر کے مطابق عربی نہیں بولتے، ان کے قول کے اندر بھی لحن موجود ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن جب وہ عبارت پڑھتے ہیں تو عبارت تو کم از کم صحیح پڑھتے ہیں. اور عبارت غلط پڑھنے کا نقصان کیا ہوگا؟ جو انہوں نے کہا کہ غلطیاں جو ہیں وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کے 25-30 منٹ کا جو کلپ تھا اس کے اندر اگر 2-4 غلطیاں ہوتی تو ہم سمجھتے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر لائن کے اندر بندہ 3 غلطیاں کر رہا ہے اور پھر فاعل مفعول کا فرق نہیں پتا. اور اس کی میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فاعل مفعول کا فرق جو ہے وہ کتنا واضح فرق ہے اور کتنا بڑا اس سے جو ہے وہ عبارت کے اندر فرق آتا ہے. کہ جس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ زید نے سیب کھایا، اب وہ کہتا ہے زید نے سیب کھایا تو زید فاعل ہے، سیب مفعول بن رہا ہے. اب یہاں پر فاعل مفعول کو الگ الگ کر دیا جائے جس طرح انہوں نے کیا، تو اب اس کا مطلب کیا بن جائے گا کہ سیب نے زید کو کھایا معاذ اللہ. تو معنی کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا. تو اس وجہ سے مناظرے کے اندر جب یہ اس طرح کی عبارتیں پڑھیں گے تو اس سے استدلال کیا کریں گے؟ جب استدلال اس طرح کا خراب ہوگا تو اس کے اوپر پھر دلائل عقلیہ کیا دیں گے؟ تو پھر تو مناظرے کا کوئی جو ہے وہ جواز ہی نہیں رہ جاتا، اور پھر مناظرے کے لحاظ سے یہ متحمل ہی نہیں ہو سکتے مناظرے کی بات کرنے کے بھی، لیکن
لیکن یہ جو ہے وہ سستی شہرت کے لیے چیلنج کرتے پھرتے ہیں. وہی بات نا کہ جس بندے کو ابھی ایک لائن صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آ رہی, وہ کیا آپ کا مناظرے کے اندر آپ کا مقابلہ کرے گا؟ جی بالکل. میں آپ سے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ غلطی میں فرق ہوتا ہے. بچہ جب استاد کو سبق سناتا ہے تو سبق سناتے ہوئے 1 ہو جائے 2 ہو جائے 3 ہو جائے تو استاد چھوڑ دیتا ہے, لیکن وہ ہر لائن میں 3 کرے تو استاد کہتا ہے تجھے سبق یاد ہی نہیں ہے. اب وہ بچہ کہنا شروع ہو جائے کہ استاد جی غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے, مجھ سے بھی ہو گئی تو پھر کیا ہوا. تو اس کا معنی یہ ہے, میں بھی اس قانون کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, ہو جاتی ہے. اب میرے 500 کلپ تھے جو یوٹیوب پر موجود تھے, اس 500 کلپ کے اندر انہوں نے بھی میری واضح کرنے کی کوشش کی تو آ جا کے 1-2 غلطیاں ان کو ملی. اس پہ یہ آپ قانون ضرور فٹ کر سکتے ہیں, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک لائن کے اندر آپ 3 کریں اور آپ نام لیں 10 اور 10 ناموں کے اندر آپ 12 غلطیاں کر جائیں, ناموں کے اندر نام 10 لیں اور غلطیاں زیادہ کر جائیں, تو اس وجہ سے آپ کے تو 7 سے 10 منٹ کے کلپ کے اندر 25 سے 30 غلطیاں تھی. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہے, ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. آپ منہ کی کھائیں گے تو آپ کی طرف سے بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ کو پتا تھا اس بندے کو آتا کچھ نہیں, تو آپ پھر اس کے سامنے کیوں بیٹھے, تو اس نے شیعیت کا جو ہے وہ تو نام بدنام کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا جیسے پہلے ہوا. جی شاہ صاحب, وہ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے زرق کو الٹا کیا اس کی غلطیوں کی وجہ سے, اسی طرح ممتاز کو, تو کل کو آپ اس کو بھی مناظرے کے اندر شکست دیتے ہیں تو کل کو کوئی اٹھ کے بندہ ان کا ہی کہے کہ لو جی اس کا تو کوئی شیعت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, تو کل کو پھر ہمیں یہ باتیں سننے کو ملیں, تو پھر اس کے بارے میں کیا ہو. ہاں جی, اور ساتھ اس کی فالوئنگ نہیں ہے. ہاں جی, فالوئنگ بھی ہوتی تو پھر بھی ایک دوسرا وہ نمرود والا معاملہ ہو جاتا کہ جی ایک فالوئنگ ہے بہت بڑی, تو اس کو جو ہے وہ بالکل گرانے سے پیچھے بہت بڑی قوم گر جائے گی. تو یہ تو پھر جو ہے وہ بالکل کوئی اس بات کا فائدہ نہیں ہے کہ, اور پھر سب سے پہلی بات ہے کہ فالوئنگ بھی ہم نے یہ دوسری نمبر پہ اس کو رکھا ہے. سب سے پہلے ہم نے علمی حیثیت رکھی ہے کہ ہو تاکہ بات کرنے کا بھی مزہ آئے, سارا کچھ ہو. ویسے تو نشان لگا کہ کوئی بھی کسی کو دے دیتا ہے. اس پہ بھی بہت غصہ آیا تھا. بہرحال جو کچھ بھی ہے کہ ان کو خود موصوف نے اعتراض کیا کہ جی یہ اخلاق سے گری ہوئی بات کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, تو آپ اپنا پہلا کلپ جا کے دیکھیں. آپ کا جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو آپ فوراً سے اخلاق کا آپ نے لبادہ اوڑھ لیا. پہلا کلپ جا کے دیکھیں کہ آپ وہاں پہ تو تڑا کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. جب آپ کو اسی انداز کے اندر جواب ملا اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو میرے ساتھ کیا ہو گیا, میرے تو 7-10 منٹ کے اندر جو ہے وہ 25 سے 30 غلطیاں یہ واضح کرنے کی کوشش میں ہیں, چونکہ ہم نے 25 سے 30 غلطیاں واضح اس میں نہیں کی تھی, ہم نے اشارہ کیا تھا اور غلطیاں صرف واضح کر کے کہا تھا. اس طرح کی آگے بھی انہوں نے کی ہیں تاکہ کلپ زیادہ لمبا نہ ہو جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چلیں جی, ماشاءاللہ جی, بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. تو جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمائے, سوالات کے جوابات, انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کو اگلی نشستوں کے اندر ملیں گے. ہمارا یہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا نام جو ہے وہ بزم سادات ہے. تو انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر ہم آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. یہ جو نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے, اپنے سوالات وائس کے اندر یا ٹیکسٹ کے ذریعے آپ اپنے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر.